بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے معاملات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد، لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت تھے بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ گمراہوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا